السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جانے ستمگر کی قسط نمبر 13۔ یہ فروا خالد نے لکھی ہے۔ سر یہ کس کی ہے؟ اقرا کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، مگر شاویز کے غصے کے ڈر سے فوراً ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ میری ہے۔ حاتم کی نظر پڑنے سے پہلے ہی شاویز جھک کر پائل اٹھاتا ان تینوں کو سوالیہ نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، جس پر وہ تینوں ہی گڑبڑا گئے تھے، جبکہ حاتم ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شاویز کی مٹھی میں دبی پائل وہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ سر یہ آپ پہنتے ہیں؟ شاویز نے آج تک ان سے کوئی مذاق نہیں کیا تھا، اس لیے وہ سب منہ اور آنکھیں پھاڑے شاویز کو گھور رہے تھے۔ ہاں میں پہنتا ہوں۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ شاویز کی بات پر ان سب نے ایک ساتھ نفی میں سر ہلایا تھا، جس پر شاویز ان سب کو آنکھیں دکھاتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے روم کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ اس کے کانوں میں نسوانی سسکیوں کی آوازیں گونجی تھیں۔ قدم وہیں منجمد ہوتے چہرے پر کرختگی بکھیر گئے تھے۔ شاویز مٹھیاں بیچتا اس روم کی جانب پلٹا تھا جہاں پر وہ محترمہ زور و شور سے رونے میں مصروف تھیں۔ اسے رونے والے لوگوں سے سخت چڑ تھی۔ آنسو بہاتے لوگ اسے بہت برے لگتے تھے، اور اس لڑکی کی تو ویسے بھی اسے کوئی بات پسند نہیں تھی۔ شاویز کے بھاری بوٹوں کی چاپ پر پری نے سہم کر چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے شاویز سکندر کو دیکھ اس کی سسکیوں کو خود بخود بریک لگی تھی، مگر کوشش کے باوجود آنکھوں سے وافر مقدار میں امڑ نہ آنے والے سیلاب نہیں روک پائی تھی۔ وہ کس بات کا ماتم منا رہی ہو تم؟ ابھی مرا نہیں ہے وہ تمہارا فیانسی۔ ابھی میں نے اسے کچھ وقت کی مہلت دی ہے۔ یہ رونے دھونے کا ڈرامہ تب کرنا جب میری چلائی گولی اس کے سینے کے آر پار ہوگی۔ شاویز کی دھمکی آمیز انداز پر دیوار کے سہارے اس سے سہمی کھڑی پریسا نے اپنی گول گول آنکھیں مزید چھوٹی کرتے اسے گھورنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ انہوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کیوں ایسے ہی بے قصور لوگوں کی جان لیتے پھرتے ہیں آپ؟ خدا کا ذرا خوف نہیں ہے آپ کو؟ پریسا اس کے یہ اکڑا اور مغرورانہ انداز میں دی جانے والی دھمکی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ سفیان اور باقی گھر والوں نے بچپن سے لے کر اب تک اسے بہت پیار دیا تھا، وہ بھلا پھر کیسے ان کے بارے میں کچھ غلط سن پاتی جو اس کے لیے سب کچھ تھے؟ مگر شاویز سکندر کو اس کے یہ الفاظ انداز ہضم نہیں ہو پایا تھا۔ اس نے لال ہوتی وحشت ناک آنکھوں سے پریسا کو گھورتے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ پریسا کی خوف کے مارے جان آدھی ہوئی تھی۔ آج تک کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ شاویز سکندر کا کچھ بگاڑ سکے، اور نہ ہی میرے سامنے کوئی یہ الفاظ ادا کرنے کی ہمت کر پایا ہے۔ میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، آئندہ میرے سامنے ایسی بکواس کی تو دوبارہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ شاویز اس کے قریب آتا انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے بولا۔ پریسا نے ہرنی سی خوفزدہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ رکھی تھیں۔ یہ شخص جتنی خوفناک آنکھیں نکال کر دیکھنے والوں کی جان نکال دیتا تھا، بظاہر اس سے کہیں زیادہ بہترین پرسنالٹی کا مالک تھا۔ پریسا نے ہر وقت اسے سیاہ لباس میں ہی دیکھا تھا۔ اس وقت بھی وہ سیاہ قمیص شلوار میں ملبوس، سلیوز کو کونیوں تک فولڈ کیے، اپنی روبدار پرسنالٹی کے ساتھ اس وقت ماحول پر پوری طرح چھایا محسوس ہو رہا تھا۔ کثرتی مضبوط شانے، چوڑا سینہ، کشادہ پیشانی پر چھائی رہنے والی ان گنت سلوٹیں، بیچے جبڑے اور کنپٹی کی ابھری رگیں۔ پریسا نے اس شخص کو ہر وقت غصے سے دھاڑتے ہی دیکھا تھا۔ شاید اس شخص کو نرمی سے بات کرنا یا ہنسنا مسکرانا آتا ہی نہیں تھا۔ مجھے اغوا کیوں کیا؟ پریسا کو بے اختیار اس کی گھورتی آنکھوں سے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ کسی کو سبق سکھانے کے لیے؟ شاویز سگریٹ سلگاتے پلٹا تھا۔ تو انہیں اغوا کرنے کی ہمت نہیں تھی جو ایک کمزور لڑکی پر ہاتھ ڈالا؟ پریسا اس سے خوف کھاتی تھی، زبان بھی اسی سے چلاتی تھی۔ کمزور؟ تو تم خود کو کمزور سمجھتی ہو؟ شاویز اس کا مذاق بناتے طنز کیا تھا۔ ان لوگوں کو بھی ان کے انجام تک بہت جلد پہنچاؤں گا تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ شاویز اس کی جانب آگ اگلتی نگاہوں سے دیکھتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ مجھے کھانا کھانا ہے۔
پریسا، جس سے بھوک برداشت کرنا ناممکن سی بات تھی، شاویز کو باہر جاتا دیکھ جلدی سے بولی۔ اس کی اس فرمائش پر شاویز نے پلٹ کر اسے جن نگاہوں سے گھورا تھا وہ سہم کر نگاہیں جھکا گئی۔ پنک کلر کی خوبصورت سی ڈریس کا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، کیچر سے جھانکتے گلابی گالوں سے ٹکراتے بالوں کو بار بار کان کے پیچھے اڑاستی وہ نازک سی دوشیزہ بلیک بیسٹ کا ضبط بری طرح آزما رہی تھی، جو اپنے مزاج کے خلاف کسی کی بات سننا تک پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں اس لڑکی کی اوٹ پٹانگ سوالوں کے جواب دیے جا رہا تھا۔ شاویز کو اپنے اس بنگلے میں بلیک کلر کے علاوہ کوئی کلر برداشت نہیں تھا، مگر یہ لڑکی بڑے دھڑلے سے یہ لباس پہنے ہوئے تھی۔ وہ سامنے پڑا تو ہے، کھا لو، شاویز کہتے واپس جانے لگا۔ نہیں، یہ بہت اسپائسی ہے، ایک نوالے سے ہی میرا منہ جلنے لگ گیا تھا، مجھے یہ کھانا نہیں کھانا، کوئی اور بنوا کر دیں۔ پریسا کی اس فرمائش پر شاویز کا خون کھول اٹھا تھا۔ یہ شخص جتنا اسے خود سے ڈرانے، خود سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اتنا اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، یہ نہ تو تمہارا افندی مینشن ہے اور نہ ہی کوئی 5 اسٹار ہوٹل، اس لیے جو دیا ہے چپ کر کے کھا لو یا پھر ایسے ہی رہو، شاویز نے اپنے مخصوص سرد اور بے لچک انداز میں کہتے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ مگر ابھی اس کی بات ختم ہوئی ہی نہیں تھی کہ پریسا آنسو بہاتی وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ شاویز نے غصے سے مٹھیاں بیچ لی تھی۔ آخر کیا تھی یہ لڑکی؟ اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ شاویز اس کے سر پر پہنچتا دھاڑا تھا، جو گود میں سر رکھے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے رونے کو تیار بیٹھی تھی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، اگر یہ اتنا اسپائسی کھانا کھایا تو میں بے ہوش ہونا میں نے، اور اگر نہ کھایا تو بھوک کی وجہ سے۔ پریسا نے موٹے موٹے آنسو گراتے شاویز سکندر کو زج کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے آنسو جتنے برے لگتے تھے، یہ لڑکی اتنا ہی آنسو بہانے کی شوقین تھی۔ خیر، بے ہوش تو تم بغیر کسی ریزن کے ہو سکتی ہو، یہ بتانے والی کوئی نئی بات نہیں۔ وہ اس پر ایک خون خوار نگاہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی پریسا کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس جیسی ذہین لڑکی چند ہی ملاقاتوں میں اتنا تو سمجھ گئی تھی، یہ شخص اسے مارنا تو نہیں چاہتا تھا، اور یہ اگر کسی چیز سے ڈرتا تھا تو وہ ایموشنز تھے۔ اسے اگر کسی بات سے کمزور کیا جا سکتا تھا تو وہ تھے جذبات اور احساسات۔ غصہ کرنے سے یہ شخص ڈبل غصہ کرتا تھا، مگر رونے دھونے سے وہ اور زیادہ چڑھتا تھا، اور یہی بات پریسا کو مزہ دے گئی تھی۔ وہ اب اسے اتنا زج کرنے والی تھی کہ وہ خود ہی اس سے جان چھڑانے کے لیے اسے واپس چھوڑ آتا۔ شاویز کے جاتے ہی وہ آنسو صاف کرتی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ جس شاہانہ انداز میں اسے وہاں رکھا گیا تھا، کسی اغوا شدہ انسان کو ایسے کبھی نہیں رکھا گیا تھا۔ مڑنا موالی کہیں کا، بڑا آیا دھمکانے والا، اب تگنی کا ناچ نہ نچا دیا تو میرا نام بھی پریسا افندی نہیں۔ پریسا شاویز سکندر کا لال چہرہ یاد کرتے مزے سے بولی۔ مہروسہ نے دکھتے سر کے ساتھ بمشکل آنکھیں کھولتے نیم تاریک کمرے کی جانب دیکھا تھا۔ درمیانے سائز کا کمرہ، جہاں صرف ضرورت کا سامان ہی موجود تھا۔ بیچوں بیچ رکھے بیڈ پر وہ کمبل میں لپٹی سو رہی تھی، اس کے علاوہ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے اوپر سے کمبل ہٹاتی ایک جھٹکے سے بیڈ سے اتری اور دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا حلیہ ابھی بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسا بے ہوش ہونے سے پہلے تھا، مگر نیم تاریک کمرے میں وہ یہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ باہر اس وقت کیا ٹائم ہے۔ مگر روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے اس کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ وہ اتنے ٹائم تک بے ہوش رہی؟ باہر دن پوری طرح سے نکل آیا تھا۔ میں اتنا ٹائم کیسے سوتی رہی؟ اور کل رات اچانک مجھے کیا ہوا تھا؟ میں کہاں ہوں اس وقت؟ مہروسہ کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ کل وہ ہمدان کے ساتھ تھی اور اب یہاں اس طرح۔ کہیں انہیں مجھ پہ شک تو نہیں ہو گیا؟ رات کو ہوا کیا تھا مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا، لیکن اگر ایس پی کو مجھ پر ذرا سا بھی شک پڑتا تو میں اس وقت اس شاہانہ فلیٹ میں نہیں، اس کے لاک اپ میں کھڑی ہوتی۔ مہروسہ ارد گرد کا جائزہ لیتی، وہاں کسی ذی روح کو تلاشتی تھی، جب اچانک اس کی سماعت میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے پلٹی تھی، جہاں ایک پولیس یونیفارم میں ملبوس لیڈی نظر آئی تھی۔ اسے
میڈم آپ اٹھ گئیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اب؟ آپ کل رات اچانک بے ہوش ہو گئی تھی، آپ کا کوئی ایڈریس وغیرہ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، تو سر آپ کو یہاں لے آئے۔ آپ کی تنہائی کے خیال سے انہوں نے مجھے بھی بلوا لیا تھا، میں کل رات سے یہاں موجود ہوں۔ حمدان کے ساتھ پوری رات اکیلے ہونے کے خیال سے محروسہ کا رنگ پھک پڑا تھا، جسے دیکھتے پولیس لیڈی نے فوراً وضاحت دی تھی۔ بہت شکریہ، مگر اب مجھے جانا ہے، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ محروسہ فوراً پلٹی۔ آئی ایم سوری میم، مگر سر کی اجازت کے بغیر آپ نہیں جا سکتی۔ وہ جیسے ہی اٹھتے ہیں آپ ان سے پوچھ کر چلی جائیے گا۔ وہ پولیس والی نہایت دھیمے لہجے میں بولتی محروسہ کے قدم وہیں روک گئی تھی۔ ایس پی صاحب کب اٹھیں گے؟ محروسہ نے دانت پیس کر بولی۔ وہ 4 بجے سوئے ہیں، 1-2 گھنٹے تک اٹھ جائیں گے۔ اتنی دیر میں آپ کے لیے ناشتہ بنوا دیتی ہوں۔ وہ محروسہ کو اپنے مخصوص نرم انداز میں جواب دیتی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ میں کیا کروں، کیسے نکلوں یہاں سے؟ محروسہ کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ جلدی سے آس پاس دیکھتی باہر کے دروازے کی جانب بڑھی تھی، جسے لاک دیکھ وہ مزید خوف کا شکار ہوئی۔ اب یہ کیس کہاں ہوں گی؟ محروسہ واپس پلٹتی جلدی سے ڈرائنگ روم میں دیکھنے آئی تھی۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ ساتھ اس نے ارد گرد کے سارے کمرے چھان مارے تھے، مگر کیس کہیں نہیں ملی۔ اب صرف ایک حمدان کا روم بچا تھا، جہاں اس پولیس والی نے اس کے سوئے ہوئے ہونے کا بتایا تھا۔ محروسہ وہاں کسی قیمت پر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اس کے پاس۔ گہری سانس ہوا میں خارج کرتے وہ دھیرے سے دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہوئی تھی۔ زیرو پاور بلب کی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر سوئے حمدان کو دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اگر وہ جاگ جاتا تو، یہ سوچ کر ہی محروسہ نے جھرجھری سی لی۔ اس وقت یہاں سے نکلنا اس کے لیے سب سے ضروری تھا۔ وہ دبے پیر چلتی حمدان کے بیڈ کے قریب آئی تھی۔ وہ بنا شرٹ کے اوندھے منہ سویا، تکیہ سینے سے لپیٹے گہری نیند میں تھا۔ اس کی جانب ایک نظر دیکھ کر ہی محروسہ لال ہوئی تھی۔ فون پر اس کے سامنے وہ جتنی دلیری اور بے باکی کا مظاہرہ کرتی تھی، اس وقت اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں تنہائی کے خیال سے ہی اس کے پورے وجود میں لرزش شروع ہو چکی تھی۔ دور دور تک اسے کہیں بھی ٹیبل پر اور آس پاس کیس کا نام و نشان نہیں نظر آیا۔ اب کیا کروں؟ یا اللہ جی پلیز مدد کرے۔ محروسہ دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرتی واپس پلٹ ہی رہی تھی، جب اس کی نظر حمدان کے تکیہ کے نیچے سے ذرا سی دکھائی دیتی چابی پر پڑی تھی۔ اس کا چہرہ لمحے بھر کے لیے کھل اٹھا تھا، مگر ایس پی حمدان کے قریب جانا محروسہ کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ اس شخص کی خوشبو اس کی کمزوری تھی۔ وہ خود میں ہمت مجتمع کرتی، دانتوں کو دانتوں پہ چڑھائے خود کو مضبوطی ظاہر کرتی اس کے قریب گئی۔ وہ بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھتے اس نے اپنا کپکپاتا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے تکیہ کے نیچے سے چابی کو چھوا تھا، جو بنا کسی مزاحمت کے ہلکی سے جھٹکے میں باہر آ گئی تھی۔ محروسہ کا چہرہ اس وقت حمدان کے بہت قریب تھا۔ محروسہ نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، پھر جیسے نگاہیں پلٹنا بھول گئی تھیں۔ مغرور نقوش سوتے ہوئے بھی اتنے تنے ہوئے تھے جیسے خواب میں بھی وہ اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ مغرور کھڑی ناک پر غصہ نیند میں بھی سوار تھا۔ احمری لب سختی سے بیچ رکھے تھے، اوندھے منہ سونے کی وجہ سے سیاہ بال کشادہ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ محروسہ کتنے ہی لمحے سانسیں روک کے اسے دیکھتی رہی۔ یہاں سے اٹھنے کا اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر اس شخص کے قریب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ آنکھوں میں امڑتی نمی کو پیچھے دھکیلتی وہ جلدی سے اس کے قریب سے اٹھتی روم سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی حمدان نے آنکھیں کھولتے زہرخندہ نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں سے وہ ابھی کچھ دیر پہلے نکلی تھی، اس بات سے انجان کہ یہ کیس اس نے خود نہیں ڈھونڈی تھی بلکہ ایس پی حمدان نے جان بوجھ کر اس کے سامنے پیش کی تھی۔ بہت شاطر بنتے ہو نا تم لوگ، اب میں تم لوگوں کے ساتھ تمہارے انداز میں ہی کھیلوں گا۔ اس بار میرے وار سے بچ نکلنا ناممکن ہوگا۔ تم لوگوں کے لیے محبت کرتی ہو نا تم مجھ سے، اسی محبت کو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بنا دوں گا میں۔ حمدان بیڈ سے اٹھتے کھڑکی میں آن کھڑا ہوا تھا، جہاں وہ اسے تیز قدموں سے روڈ کی جانب جاتی نظر آئی تھی۔ ہیبا بہت خراب موڈ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔
کل سے وہ ایسے ہی چڑچڑی ہوئی پڑی تھی۔ اسے بلیک اسٹارز کو پکڑنے میں ناکامی اور اس سے ہونے والے ٹکراؤ نے اسے اچھا خاصا تپایا ہوا تھا، مگر آج وہ اپنی ایک خفیہ ٹیم تیار کر چکی تھی جو اب ہاضم کے اس کے قریب آتے ہی اسے گرفتار کرنے کے لیے فل ٹائم تیار تھی۔ اس ٹیم نے پوری طرح اس کے گھر کے اندر اور باہر پہرا دینا تھا۔ اب کی بار وہ اس شاطر انسان کو کسی قیمت پر بچ کر نکلنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ گھر کے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی اتنی ساری خواتین کو وہاں بیٹھا دیکھ وہ ٹھٹکی تھی۔ اس نے اپنی ماما کو خواتین میں مصروف دیکھ صبا کو اشارے سے بلایا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ اتنی ساری عورتیں ہمارے گھر کیوں آئی ہیں؟ ہیبا نے سوالیہ نگاہوں سے صبا کو گھورا تھا۔ وہ آج بھائی کی برسی ہے تو۔ صبا کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب ہیبا اسے دور دھکیلتی غصے سے پاگل ہوتی نجمہ بیگم کی جانب بڑھی تھی۔ ماما کیا ہے یہ سب؟ آپ ایک زندہ شخص کی برسی کیسے کر سکتی ہیں؟ ہیبا بری طرح روتی بنا وہاں بیٹھی عورتوں کا لحاظ کیے چلائی تھی۔ نجمہ بیگم کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آج وہ جلدی گھر واپس آ جائے گی۔ ہیبا میری جان آپ روم میں جاؤ، میں آپ سے۔ نجمہ نے اسے سنبھالنا چاہا تھا جس کے دل پر گہری چوٹ آئی تھی یہ سب دیکھ کر۔ میرا شوہر زندہ ہے ماما، کسی کے بھی کہہ دینے پر آپ بھلا کیسے یقین کر سکتی ہیں کہ وہ مر گئے ہیں؟ آپ لوگوں کو ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا؟ ایک زندہ شخص کے بارے میں یہ سب کرتے ہوئے میں اس سب کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ ہیبا بری طرح سے روتی ان سے اپنا آپ چھڑاتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جانے ستمگر، قسط نمبر 14۔ فروا خالد کی تحریر۔ ہیبا میری جان آپ روم میں جاؤ، میں آپ سے۔ نجمہ بیگم نے اسے سنبھالنا چاہا تھا جس کے دل پر گہری چوٹ آئی تھی یہ سب دیکھ کر۔ میرا شوہر زندہ ہے ماما، کسی کے بھی کہہ دینے پر آپ بھلا کیسے یقین کر سکتی ہیں کہ وہ مر گئے ہیں؟ آپ لوگوں کو ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا؟ ایک زندہ انسان کے بارے میں یہ سب کہتے ہوئے اور کرتے ہوئے میں اس سب کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ ہیبا بری طرح روتی ان سے اپنا آپ چھڑاتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کسی کو معاف نہیں کروں گی، آپ کو بھی نہیں۔ ہیبا بری طرح روتی سسکتی اپنے روم کا دروازہ اندر سے لاک کر گئی تھی۔ بیڈ روم کی ساری چیزوں کو تہس نہس کر کے بھی اسے سکون نہیں ملا تھا۔ کیوں میری زندگی میں یہ درد لکھا گیا؟ کیوں مجھے یہ جدائی کا عذاب سہنا پڑا؟ کیوں واپس نہیں آ جاتے آپ میرے پاس؟ ہیبا ہچکیوں سے روتی فریاد کرتی اپنی الماری کے سیف کی جانب بڑھی تھی جہاں اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شے محفوظ کر رکھی تھی۔ پرپل کلر کے مخملی باکس میں ایک تصویر، ریڈ لہنگے میں ملبوس ایک چھوٹی سی خوبصورت گڑیا کو باہر نکال کر سینے سے لگاتے وہیں الماری سے ٹیک لگاتی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ پلیز واپس آ جائیں، پلیز میرے پاس لوٹ آئیں، نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ ہیبا کو اسی طرح ایک ہی جگہ بیٹھ کر روتے نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے تھے۔ ہیبا بیگم اور صبا دروازہ ناک کرتے کرتے تھک کر واپس لوٹ گئی تھی۔ ایک ہی جگہ اتنی دیر بیٹھنے کی وجہ سے اس کا پورا جسم سن ہو چکا تھا۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہ غنودگی میں جا رہی تھی جب اسے اپنے آس پاس وہی جانی پہچانی خوشبو محسوس ہوئی تھی جس کو صدیوں بعد بھی وہ بھلا نہیں پائی تھی۔ کچھ لمحے بعد اسے ایک مہربان لمس اپنے کندھوں اور بالوں میں محسوس ہوا تھا۔ بنا آنکھیں کھولے بھی وہ اس لمس اور اس شخص کی دل فریبی مہکتی قربت کا پہچان گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنی چاہی تھی، وہ اپنے محبوب ترین شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس شخص نے اس کی آنکھوں پر اپنی مضبوط ہتھیلی جماتے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ میں کبھی کہیں دور گیا ہی نہیں تھا، میری زندگی ہمیشہ سے تمہارے ساتھ، تمہارے پاس رہا ہوں، تم نے پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے اس کے کانوں میں سرگوشی بھرے انداز میں بولتا اسے اپنے ساتھ باندھنے لگا تھا۔ وہ مسمار سی آنکھیں بوندے اسے سن رہی تھی، اسے اپنے بے حد قریب محسوس کر رہی تھی، جو اس کے قریب نیم دراز اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اسے پوری طرح اپنے صحن میں جکڑ گیا تھا۔ ہیبا آنکھیں کھولنا چاہتی تھی، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس روک لینا چاہتی تھی، مگر اس وقت کچھ بھی اس کے اختیار میں نہ تھا۔
نیند کی وادیوں میں اترتے اس نے اپنے ماتھے پر شدت بھرا لمس محسوس کیا تھا، جس کے بعد وہ پوری طرح خنودگی میں جا چکی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ شاویز نے لان میں بیٹھے حازم اور محروسہ کے قریب آتے محروسہ کو مخاطب کیا تھا، جو اس وقت لان کے قد تاریخ حصے میں بیٹھے اپنے ڈیلی کی روٹین کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ سونے سے پہلے یہ 1 گھنٹہ ضرور اسپینڈ کرتے تھے۔ جی سر، میں بالکل ٹھیک ہوں، محروسہ نے بشاشت سے جواب دیتے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی تھی، جس پر شاویز نے طنزیہ نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ تم لوگوں کو ابھی بھی لگتا ہے کہ میں تمہاری اس بناوٹی مسکراہٹ سے دھوکہ کھا جاؤں گا؟ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں تم دونوں ہی ٹھیک نہیں ہو۔ شاویز ان دونوں کی آنکھوں میں اذیت کی جھلک دیکھ اپنے سینے میں بھڑکتی آگ کو بجھانے کے لیے سگریٹ سلگاتا ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ محبت کا روگ بہت دردناک ہوتا ہے، اچھے بھلے انسان کو ناکارہ بنا کر رکھ دیتا ہے۔ میرا رب تمہیں اس روگ سے محفوظ رکھے۔ ہم دونوں تو پھر کنٹرول میں ہیں، کیونکہ اصل تباہی تو تب مچے گی جب شاویز سکندر کو محبت میں درد برداشت کرنا پڑے گا۔ حازم اس کی بات کا جواب میں اسی کا مذاق اڑاتا ماحول کو خوشگوار بناتے بولا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے میر سر۔ شاہ سر نے تو گن پوائنٹ پر اس لڑکی سے نہ صرف اپنی محبت کا اظہار کروانا ہے بلکہ اٹھا کے یہاں لے بھی آنا ہے۔ محروسہ نے بھی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ شاویز کو چھیڑا تھا۔ واٹ ربش! اب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے نزدیک یہ محبت فضولیات سے زیادہ کچھ نہیں۔ شاویز نے ان کی باتوں کی سختی سے تردید کر دی تھی، جب اسی لمحے ایک ساتھ تینوں کی نظر سامنے والے دروازے سے چھپ چھپا کر نکلتی فریسا پر پڑی، جو یہی سمجھ رہی تھی اس وقت وہاں لان میں کوئی گارڈ موجود ہے ہی نہیں اور وہ آرام سے بھاگ سکتی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ان گارڈز کو بلیک اسٹارز نے اپنی پرائیویسی کی خاطر ہٹایا تھا اور اس وقت وہ بلیک اسٹارز کی آنکھوں کے سامنے ان کے بلیک ہاؤس سے فرار ہونے کی گستاخی کر رہی تھی۔ ویسے کافی کیوٹ ہے یہ لڑکی، محروسہ نے فریسا کو پودوں کی اوٹ میں ہو کر گارڈ سے چھپتے دیکھ مسکراتے کہا تھا، مگر شاویز کی گھوری پر اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ کیوٹ نہیں، ایک نمبر کی بے وقوف اور گدی ہے جسے بے ہوش ہونے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ شاویز اس کے فرار ہونے کا بھونڈا طریقہ دیکھ دانت پیستے بولا، ویسے اس لڑکی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جاننے لگے تم؟ حازم کو شاویز کا فریسا پر کچھ ایکسٹرا توجہ دینا کھٹکا تھا۔ دشمنوں کو ہرانے کے لیے پہلے ان کی سب سے بڑی کمزوری دیکھی جاتی ہے، اور میرے دشمنوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ لڑکی ہے اور میرا سب سے بڑا مہرہ۔ شاویز کی آنکھوں میں فریسا افندی کے لیے نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ حازم اور محروسہ اپنی سوچ کی نفی ہونے پر افسوس سے سر ہلا گئے تھے۔ وہ اب یہ تو مان ہی چکے تھے کہ ان کا یہ ساتھی سینے میں دل نہیں پتھر لیے گھومتا ہے، جو احساسات و جذبات سے بالکل نابلد تھا۔ شاویز نے گارڈز کو کال کر کے ڈاگز کھولنے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ ڈر جائے گی یا پھر بے ہوش بھی ہو جائے گی ڈاگز کو اپنے اتنے قریب سے دیکھ کر۔ حازم نے اسے فریسا کو ایسی سزا دینے سے باز رکھنا چاہا تھا، مگر شاویز ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ گارڈز نے فوراً ہٹے کٹے شیر کی جیسی جسامت رکھنے والے ڈاگز کو رہا کر دیا تھا، جو زور اور شور سے بھونکتے فریسا کے سر پر آن ہوئے تھے۔ اوہ نو! یہ کہاں سے آ گئے؟ اب میں کیا کروں؟ فریسا ان ڈاگز کو دیکھ کر تھر تھر کانپتی، اپنے فرار ہونا بھولتی الٹے قدموں واپس بھاگی تھی۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ یہ تک فراموش کر گئی کہ اس کا دوپٹہ وہیں زمین بوس ہو چکا ہے۔ وہ چیخنے کے ساتھ اپنے بچاؤ کے لیے اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی، جب پیچھے مڑ کر ان کتوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے وہ ایک دم سامنے سے آتے شاویز سے بری طرح ٹکراتی اس کی باہوں میں سمائی تھی۔ وہ ڈاگز پلیز مجھے بچا لیں۔ فریسا خوف کے عالم میں تھر تھر کانپتی، ہکلاتے ہوئے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرتی چہرہ شاویز کے سینے میں چھپائے ہوئے تھی، جس پر شاویز نے سختی سے اپنی مٹھیاں بیچ لی تھیں۔ وہ مزید چند سیکنڈ بھی اس لڑکی کو اپنے اتنے قریب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس فریسا کو دونوں کندھوں سے تھام کر خود سے دور کرتے گارڈز کو ڈاگز کو واپس لے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ فریسا نے ایک نظر مڑ کر شرافت سے واپس جاتے ڈاگز کو دیکھا تھا اور پھر مڑ کر شاویز کی لال انگارہ آنکھوں کو،
جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس کے فرار ہونے کے ارادے سے باخبر ہو چکا تھا۔ فریسا کو اس کی سرد ٹٹرتی نگاہوں سے اپنی ریڑھ کی ہڈی سنسناتی محسوس ہوئی۔ اس نے لرزتی پلکیں اٹھا کر شاویز کی جانب دیکھا تھا، جن کتاب نہ لاتے اگلے ہی لمحے وہ شاہ کی باہوں میں لہرا گئی تھی۔ اس لڑکی کی یہ حرکت شاویز کو سر سے پیر تک سلگا گئی۔ پنک لباس میں، رفس حلیے میں، لمبے کھلے بال اس کے بنا دوپٹے کے نازک وجود کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ ٹھنڈ کی وجہ سے لال ہوتی سرما ناک میں پہنی نوز پن چاند کی روشنی میں جگمگاتی دیکھنے والوں کو اپنی نظر میں گم کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کو ان دل فریبیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس کا دل تو چاہا تھا اس لڑکی کو یہیں پٹک کر خود اندر چلا جائے، پھر نہ جانے کس احساس کے زیر اثر وہ ایسی سنگ دلانہ عمل اس لڑکی کے ساتھ نہیں کر پایا، ورنہ اس کے بلیک ہاؤس سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والوں کے لیے جو سزا اس نے رکھی تھی وہ تو سن کر ہی فریسا افندی نے بے ہوش ہو جانا تھا۔ شاویز چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے اسے باہوں میں اٹھاتا وہاں سے جانے کے لیے پلٹا ہی تھا، جب سامنے کھڑے خادم اور محروسہ کو مسکراتے دیکھ اس کی بھویں مزید تن گئی۔ "واٹ؟" شاویز نے سوالیہ نگاہوں سے ان دونوں کو گھورا تھا۔ "یہ لڑکی کتوں سے زیادہ تم سے ڈرتی ہے۔ کتوں کو دیکھ کے بے ہوش ہوئی، مگر تمہیں ایک نظر دیکھتے ہی ہوش و حواس کھو بیٹھی۔" خادم اپنی ہونٹوں پہ بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا، جبکہ محروسہ کا انداز بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ "شٹ اپ اینڈ نان سینس!" شاویز نے انہیں وارننگ دیتی نگاہوں سے دیکھتا آگے بڑھا تھا، جب خادم کی پکار پر اسے ایک بار پھر رکنا پڑا۔ "آج تک تمہارے دو دشمنوں نے تمہارے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، جسے کامیاب ہونے دینے سے پہلے ہی تم ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا چکے ہو، مگر آج مجھے اپنی ان گناہ گار آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا۔ پہلی بار شاویز سکندر اپنے گریبان پر ہاتھ ڈالنے والی اپنی دشمن کو اپنی باہوں میں اٹھا رکھا ہے۔" خادم پرمزہ انداز میں یہ الفاظ کہہ کر اسے مزید تپاتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی شاویز نے غصے بھری نگاہوں سے اپنے گریبان کو مٹھی میں دبوچے فریسا کے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ وہ یہ بات پہلے کیوں نہیں نوٹ کر پایا تھا؟ شاویز خود کو ہی سرزنش کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ہیبا آنکھیں کھولتے ہی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے متلاشی بے چین نگاہوں سے پورے کمرے کا ایک ایک کونا چھان مارا تھا، مگر وہاں اسے کسی کا نام و نشان نہیں ملا۔ اس کا مطلب رات کو جو کچھ بھی میں نے فیل کیا وہ صرف ایک خواب تھا، حقیقت نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے پاس تھے، میرے بہت قریب تھے۔ نہیں، یہ خواب نہیں ہو سکتا۔ ہیبا بالوں کو مٹھیوں میں بھینچتی ہذیانی انداز میں چلا اٹھی، جب اچانک ایک بات کا خیال کہ وہ وہیں منجمد سی ہوئی تھی۔ اسے بہت اچھے سے یاد تھا، وہ روتے روتے الماری کے پاس زمین پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ پھر وہ بیڈ پر کیسے پہنچی؟ ہیبا اپنے آنسو صاف کرتی جلدی سے الماری کی طرف بڑھی تھی، مگر وہاں سیف کو لاک پڑا دیکھ اسے گہرا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے جلدی سے لاک کھولا، جہاں اس کی دونوں چیزیں بالکل محفوظ ویسے ہی پڑی تھیں جیسے وہ رکھی تھیں۔ اس کا مطلب صاف تھا، وہ سب خواب تھا جسے وہ حقیقت سمجھ بیٹھی تھی۔ نہ تو کوئی اس کے روم میں آیا تھا، نہ اس نے خود اپنے سیف کھول کر چیزیں باہر نکالی تھیں۔ ہیبا گہرا سانس ہوا میں خارج کرتی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ خود کو اتنی جلدی کمزور نہیں پڑنے دے سکتی تھی۔ ہیبا فل یونیفارم میں ملبوس گھر سے نکل آئی تھی۔ نجمہ بیگم اور صبا سے ناراضگی ظاہر کرتے اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ "سر، ایس پی ہیبا آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔" ہمدان اپنے آفس میں بیٹھا اپنے امپورٹنٹ کیس کے فائل کو ریڈ کر رہا تھا، جب ہیبا کے آنے کی اطلاع پر فوراً اسے اندر بھیجنے کا حکم دے گیا۔ "گڈ مارننگ، ایس پی ہمدان۔" ہیبا اپنے پروفیشنل انداز میں اسے مخاطب کرتی اس کے اشارے پر سامنے رکھی کرسی پر برجمان ہوئی تھی۔ "مجھے کبھی نہیں لگا تھا ہم دونوں کبھی کسی کیس پر ایک ساتھ کام کریں گے۔" ہمدان اور ہیبا اپنی ٹریننگ میں ایک ساتھ تھے، دونوں کو ہی جیتنے کی عادت تھی، اسی وجہ سے دونوں کا مقابلہ ہمیشہ ٹکر کا رہا۔ یہ فیلڈ جوائن کرنے کے بعد بھی دونوں کے نام رینکنگ میں اوپر نیچے ہوتے رہتے تھے۔ دونوں ہی اپنے کام میں بہت ایماندار تھے۔ "مجھے بھی، مگر اب ہمیں جن لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے
اس کے لیے ایک یونٹ بنا کر ہمیں ان کی یونٹی توڑنی ہوگی، تبھی ہم لوگ اپنے ان دشمنوں کو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ ہیبا کے لہجے میں بلیک اسٹارز کے لیے نفرت ہی نفرت تھی، جسے محسوس کرتے حمدان کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ ان تینوں کو کمزور تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہم ان تینوں کو ایک دوسرے سے بدزن کر دیں، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم صرف ایک بلیک اسٹار مہروسہ کنول کی شناخت کر پائے ہیں، باقی دونوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ حمدان کی بات پر چائے لاتے چھوٹو نے نگاہیں اٹھا کر اسے گھورا تھا۔ میں ان کے دوسرے ساتھی کے بہت قریب پہنچ چکی ہوں، بہت جلد اس کی شناخت بھی کر لوں گی، مگر ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہیبا نے سوالیہ نگاہوں سے حمدان کو دیکھتے اس کا پلان سننا چاہا تھا۔ ان کو انہی کے کھیل میں مات دینی ہوگی۔ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں قانونی دائرے میں رہ کر ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، مگر انہیں ان کے اس غلط فہمی کا بہت خوبصورت تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ جو محبت کا کھیل وہ لوگ ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، اس میں انہیں الجھا کر انہیں اپنے قدموں میں پٹکنا ہوگا۔ حمدان کی بات ابھی مکمل نہیں ہو پائی تھی جب وہاں چائے دینے کے لیے آئے کھڑے چھوٹو کے ہاتھ سے کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ حمدان نے اس ڈسٹربنس پر اسے گھورتے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا، جس پر اس نے باہر جانے میں ایک سیکنڈ نہیں لگایا۔ اس کے جاتے ہی حمدان نے اپنا سارا پلان ہیبا کو بتایا تھا۔ جس کے بغیر ان لوگوں تک پہنچنا ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ ہیبا نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ بلیک اسٹارز اب تک ان کے علاقوں میں بہت تباہی مچا چکے تھے، اب انہیں تباہ و برباد کرنے کا اصلی وقت آ چکا تھا، مگر ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا یہ پلان اب تک بلیک اسٹارز تک پہنچ بھی چکا ہے۔ میر سر، میں نے آپ کو اتنے سیریس بات بتائی اور آپ ہنس رہے ہیں، مہروسہ ہادم کے اسپیکر پہ پردے پھاڑ کر باہر آتے کہکہوں پر تپ کر بولی تھی۔ ہادم کو جیسے ہی پتہ چلا ہیبا حمدان سے ملنے جا رہی ہے، اس نے مہروسہ کو چائے والے کا بھیس اپنا کر حمدان کے آفس بھیجا تھا، جہاں سے انہیں جو بات سننے کو ملی تھی اسے سننے کے بعد ہادم سے اپنا کہکہا روک پانا ناممکن ہو چکا تھا۔ مہروسہ، میں کیا کروں؟ تم بات ہی کچھ ایسی کر رہی ہو۔ ایس پی ہیبا مجھے کمزور کرنے اور ہرانے کے لیے میرے ساتھ محبت کا ناٹک کرے گی۔ لگتا ہے اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر ان پولیس والوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ مہروسہ کے چڑھنے پر بامشکل سنجیدہ ہوتے بولا، آپ جتنا مذاق بنا لیں اتنا اسٹوپڈ پلان بھی نہیں ہے ان کا۔ بندوق اور گولیوں سے کھیلنے والی مہروسہ محبت کا کھیل کھیلنے سے حد درجہ خوفزدہ تھی، کیونکہ اسے پورا یقین تھا وہ ہار جائے گی ایس پی حمدان کے آگے۔ نہیں اسٹوپڈ، بالکل بھی نہیں، آخر کو تمہارے ایس پی حمدان صاحب نے بنایا ہے۔ ہادم کا سنجیدہ ہونے کا کوئی موڈ نہیں تھا، مگر مہروسہ کی پریشانی نوٹ کرتے آخر اسے سیریس ہونا پڑا۔ وہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، اور ہم جو بھی کریں گے وہ ہم نے سوچا ہے۔ وہ لوگ بہت نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مگر ہم تو دوہری ذمہ داری ہے، ہمیں اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھی محفوظ رکھنا ہوگا، تبھی ہم اپنے مقصد میں پوری طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہادم کی بات پر مہروسہ کی پریشانی کچھ حد تک کم ہوئی تھی۔